اور اپنی رائے بھی عرض کر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ دو حصوں میں نازل ہوئی، روایات کی تطبیق بھی اسی طرح بنتی ہے، عقل اور منطق کا تقاضا بھی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو تین چیزیں آ رہی ہیں یہ ابھی ابتدائی دور میں 1 سال کے بعد تو ان کا کوئی گمان نہیں تھا، اور ایک اچانک سی ایک بات سامنے آتی اس وقت، اگرچہ سیکون ہے مستقبل کا ہے، لیکن سین کے ساتھ جب مستقبل آتا ہے تو مستقبل قریب ہوتا ہے، سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون، تو سین کے ساتھ یکون ہے یہاں پر، تو اس کے معنی ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن 11 میں نازل ہو گئی ہو جبکہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، یا اس کے بعد بھی مکے کے اندر نازل ہو گئی ہو، یا یہ کہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہو، اور اس میں وہ تین چیزیں جو ہیں بیماری، اللہ کی راہ میں جہاد و قتال، اور تجارت کے لیے سفر کے لیے باہر نکلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بنا پر اب وہ قیام اللیل کا معاملہ وجوب کے درجے سے بالکل خارج کر کے اسے نفل کے درجے میں لے آیا گیا۔ لیکن یہ کہ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس پر پھر زور دے رہا ہوں، بدل ہے یہاں پر، اور یہ بدل ہے در حقیقت اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ دینا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ افراط و تفریط ہے، اب میں آخری بات جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک رائے تو بڑی انتہائی آئی تھی کہ یہ حضور پر بھی ابتدا میں بھی فرض نہیں تھا، اس لیے کہ دلیل یہ دی گئی کہ جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ عنہما علیہما، ان دونوں نے یعنی گویا کہ یہ رائے دی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا میں کوئی شب اگر پوری رہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، تو معلوم ہوا کہ پھر وہ فرض جو روز کی بات ہوتی ہے اگر اس ترجمے کو مانا جائے تو وہ فرض عین کے جو ہر دن لازم ہے وہ گویا کہ ان حضرات کے نزدیک حضور کے لیے بھی شروع سے نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو اہتمام ہے اور جو زور دیا گیا ہے، جس قدر کے اس کے اندر تاکید ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعتاً واجب کے درجے میں تھی، فرض کے درجے میں تھی، اگرچہ فرض اور واجب اور سنت اور نفل یہ جو ہماری فقہی اصطلاحات ہیں ان کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا، یہ تو پھر بعد میں چیزیں جو ہیں مرتب کی گئی ہیں اور مرتب کر کے ان کے لیے اصطلاحات وضع کی گئی ہیں، وہاں تو حکم تھا، لیکن جس تاکید کے ساتھ حکم ہے، جس شان کے ساتھ حکم ہے، جس اہتمام کے ساتھ حکم ہے، جس ایمفیسس کے ساتھ حکم ہے، اس میں ہمارے لیے وجوب اور فرضیت ہی کا نقشہ سامنے آتا ہے، اس سے کم کا نہیں۔ لیکن دوسری بات کہ آیا یہ صحابہ کے لیے بھی فرض تھی، تو معلوم ہوا قطعیت کے ساتھ کہ نہیں تھی، یہ قطعیت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب وہ آیت آئی ہے پہلی جس کے اندر کے تخفیف اول ہوئی ہے تو طائفۃ من الذین معک ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت، اگر یہ فرض کے درجے میں ہوتی تو سب ساتھی کر رہے ہوتے، لہذا یہ تو دلیل قطعی ہے، برہان قطعی ہے کہ اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سب کے لیے لازم ہو، بلکہ یہ کہ یہ جو بھی صحابہ کر رہے تھے یہ در حقیقت کر رہے تھے تطوعاً اور اتباعاً لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اتباع کا جذبہ اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کا جذبہ مثبت جذبہ ہے، اس میں کر رہے تھے، ورنہ یہ کہ ان کے لیے لزوم نہیں تھا، ان کے لیے وجوب نہیں تھا، لزوم وجوب جو بھی تھا وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، البتہ انہوں نے کیا ہے وہ کیا تطوعاً کیا ہے اور اتباعاً کیا ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی پچھلے درسوں میں بات آ چکی ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی، غرض و غایت کیا تھی، کیوں تھا یہ حکم؟ اس میں اکثر مفسرین نے جو بات لکھی ہے اگر وہ سامنے رکھی جائے تو پھر اب تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں قیام اللیل کی۔ یہ میں بڑی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو عجیب لگے گی، اس لیے کہ اکثر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد تھا تحمل وحی کے لیے آپ کو تیار کرنا، وحی نبوت کا بوجھ، وحی نبوت کا ثقل، وحی نبوت کا، اس میں پھر وہ ساری روایات آتی ہیں جو آج میں نے آپ کو سنائی بھی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ران کے اوپر اتنا بوجھ پڑا، اگر آپ حضور سوار ہوتے تھے اونٹنی پر تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اپنا سینہ جو ہے زمین سے ٹیک دیتی تھی، اور شدید سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور قالود ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی، گرمی کا احساس، تو یہ ساری کیفیات جو ہیں جو کہ طبعی کیفیات ہیں یا
جسمانی کیفیات ہیں، یہ ایک فزیکل گویا کہ برڈن تھا وحی کے اندر، اس کے لیے وہ روایات ہیں لائی گئی ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں میری تقریر کو شائع ہوئی تھی میثاق میں، جس میں میں نے دوسرا نقطہ نظر بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں دعوت کے لیے خصوصی التزام تھا کہ اب آپ کو دعوت دینی ہے، آپ پر وہ قول ثقیل آنے والا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ نہیں، قم فانذر وربک فکبر، یہ اس کے لیے تیاری تھی۔ جب میں نے یہ رائے بیان کی تو کراچی میں تھانوی حلقے کے ایک بہت اہم نامور عالم ہیں مولانا شمس الحسن صاحب، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عزیزوں میں سے بھی ہیں، تھانوی ہیں، اور وہ خطیب ہیں جامع مسجد خضرا، کراچی کے جو جامع مسجد خضرا جو سیکریٹریٹ کے ساتھ ہے، کراچی میں جب پرانا سیکریٹریٹ ہوتا تھا اس کے خطیب ہیں بہت عرصے سے، طویل عرصے۔ انہوں نے مجھے بہت سخت خط لکھا کہ یہ تم نے بالکل نئی بات کہہ دی ہے، مفسرین نے یہ بات کہی نہیں۔ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جو ہے اس کے معنی ہے وحی کا ثقل، اور وحی کے ثقل کے لیے در حقیقت تیار کرنا تھا۔ تو اب یہ اگر بات مان لی جائے تو پھر تو معنی یہ ہے کہ کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت ختم ہو چکی، پھر تو یہ حکم خالصتاً صرف آپ کے لیے تھا، اس کے سوا جو ہے اس میں دوسرے کے لیے کوئی حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تطوعاً تو آدمی جو چاہے کرے، لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ گویا کہ نہیں رہتی اگر وہ قول مانا جائے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے یہ کہ یہ قول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں میرے نزدیک مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات لکھی ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جسے کچھ اور مفسرین نے بھی ذرا دبی زبان میں، قدیم مفسرین نے بھی وہ بات کہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دبی زبان میں کہی ہے، کچھ اور باتیں بیان کر کے ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی نے بالجزم یہ بات کہی ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے معنی در حقیقت کیا ہے کہ وہ آیتیں جو اترنے والی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو میری رائے بھی یہی ہے۔ اس رائے کے اعتبار سے قیام اللیل کی اصل جو غرض و غایت ہے، اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کے ساتھ ملا ہوا تھا ترتیل قرآن کا معاملہ، صرف قیام اللیل نہیں تھا۔ میں نے دو باتیں گنی تھی، خارجی احکام، قیام اللیل اور ترتیل قرآن، اور دو گنا اس کے بعد جو فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان آیات کو جمع کیا جائے تو تین مقاصد تھے اس قیام اللیل کے۔ نمبر ایک، نفس کو کچلنا اور کچلنا، ایسا نہ ہو کہ یہ افعی کبھی اور ڈس جائے۔ سانپ کو آپ اچھی طرح کچلتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور مرحلے پر کہیں اگر اس میں کوئی جان رہ گئی تو یہ ڈنک نہ مار دے، اس کے لیے کہ اس کو اچھی طریقے سے رات کا اٹھنا جو ہے قیام اللیل در حقیقت رات کو نیند جو ہے توڑ کر کچھ سونے کے بعد اٹھنا، وہ جو اسی کے لیے پھر وہ لفظ بعد میں تہجد آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، اور ناشیہ کے یہی معنی بعض حضرات نے لیے ہیں کہ نشا کے معنی اٹھنا، تو سونے کے بعد اٹھنا اس سے مراد ہوگا۔ بہرحال میرے نزدیک پہلا مقصد تھا نفس کا کچلنا، اشد وطن، اپنے نفس کو پامال کرنا، کچلنا، اس لیے کہ نفس پر یہ قیام اللیل بہت شاق گزرتا ہے۔ نمبر دو، قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ہے ترتیل قرآن کا مقصد کہ بار بار پڑھو، اس کو دہراؤ، پھر پڑھو، پھر دہراؤ، رکو، ٹھہرو، تدبر کرو، غور کرو، اس کے کیفیات، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا، ہیمر کرنا، اس کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا و مناجات، اس لیے کہ نماز بہرحال صرف قرات پر مشتمل نہیں ہے، تسبیح و تحمید بھی ہے، اس میں تذکرہ بھی ہے، اس میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں دعا ہے، مناجات ہے، تو اس میں جو دعا کا وقت ہے اقوم و قیلہ کے نزدیک کا مفہوم میرے نزدیک قریب ترین یہی ہے کہ اس وقت جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، چونکہ کوئی تشویش طبیعت میں نہیں ہوتی، کوئی آدمی ادھر ادھر کسی چیز سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ جو ہے ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، ایک تو نفس کو کچلنے میں، اور نمبر دو بات جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے، اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اپنی دعا ہے جسے اللہ کی طرف بھیجنا ہے، اللہ کی طرف اس کو اٹھانا ہے، اس کے اندر نشا کی ایک کیفیت جو ہے، نشا، اٹھنا، ابھرنا، تو یہ جو بات اوپر جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، اسی میں ایک اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، نماز میں قرآن مجید کی قرات اور سورہ فاتحہ کی قرات میں جو حضرات میرے پیچھے کبھی نماز پڑھتے ہیں، میں کوئی قاری تو نہیں ہوں،
لیکن میرا اپنا جو انداز ہے اس میں شاید انہوں نے نوٹ کیا ہو، نہ کیا ہو تو اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں اور ایک تھڑا سا ہوتا تھا ہاسٹل میں، وہاں میں نماز پڑھاتا تھا، اس وقت سے ایک کیفیت اور ایک دلیل کے ساتھ میرے سامنے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ گویا کہ کیفیت ہونی چاہیے جیسے کسی بڑی عظیم ہستی کے سامنے آپ بہت ہی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور با جماعت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس وقت آپ نمائندے ہیں پوری جماعت کے دعا کرنے میں اپنے رب کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں جب تک وہ التجا کا انداز نہ ہو، دعا کا انداز نہ ہو، اس میں ایک جیسے درخواست پیش کی جانی ہے اس انداز کے اندر نہ پڑھا جائے تو وہ صحیح کیفیت نہیں ہے۔ لیکن جب اب آگے آپ قرات پڑھتے ہیں وہاں گویا کہ اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان سنا رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو، وہاں اس میں جلال اور اس کے اندر جو ہے وہ انداز جیسے کہ فرمان شاہی سنایا جا رہا ہو، پروکلیمیشن، ڈنکے کی چوٹ جیسے سنایا جاتا تھا۔ کوئی آتا تھا کوئی پروکلیمیشن کرنے والا اور پہلے وہ بجاتا تھا ڈھول اور پھر کھڑے ہو کر زور شور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ فرمان شاہی ہے۔ تو میرے ہاں یہ آپ کو فرق ملے گا کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ امام اپنے مقتدیوں کی نمائندگی، خود اپنی بھی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے جناب میں درخواست پیش کر رہا ہے، اس میں عاجزی، تذلل، تضرع اور ایک التجا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ باقی قرات جو ہے اس کے اندر گویا کہ اب آپ فرمان خداوندی پہنچا رہے ہیں ان کو جو پیچھے کھڑے ہیں، اور اس میں جو کیفیت ہے وہ جلال والی بات جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھنے والی ہے، یہ ہے در حقیقت۔ اس میں میرا ذہن ادھر کیوں منتقل ہوا اس وقت کہ میرے نزدیک یہ قیام اللیل میں جہاں ایک طرف فزیکل پہلو ہے اپنے نفس کو کچلنا، وہاں دوسری طرف جو یہ دو پہلو ہے اس کے کہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ترتیل ہے، رتل القرآن ترتیلا، اس کو جذب کرنا ہے، ہیمر کرنا ہے۔ دوسری طرف اپنی دعا ہے، اقوم قیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دوسری مصلحت ہے کہ دعا سیدھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کیفیت ظاہر بات ہے کہ جتنی اس قیام اللیل اور تہجد میں ہو سکتی ہے وہ عام حالات میں میسر نہیں آ سکتی۔ اب یہ تو ہے ایک طرفہ، گویا کہ نتیجہ کیا میں نے نکالا، اس قیام اللیل کی ضرورت ہر داعی کو ہے، داعی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کا اہتمام، یہ تینوں کام اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو صرف اس فرسٹ لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے، خود اپنا نماز روزہ ٹھیک اور حرام کو چھوڑ دیا اور فرائض وہ پورے کر رہا ہے، فرسٹ لیول ہے وہ جو 6 منزلہ عمارت ہے جو فرائض دینی کی اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ دوسری منزل ہے دعوت، تبلیغ۔ تیسری منزل ہے اقامت، اسلامی انقلاب، دین کا غلبہ، جد و جہد، جہاد۔ تو بقیہ 2 منزلیں جو ہیں پہلی منزل کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسری منزل جو ہے دعوت اور اقامت اس کے لیے پھر یہ لازم کے درجے میں ہے، کم ہو زیادہ ہو اس کی مقدار کیا ہے کیا نہیں ہے، کبھی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے داعی کے لیے ضروری ہے، وہ داعی بڑا ہو وہ داعی چھوٹا ہو۔ البتہ اب اس کی یہ تو ہے ایک طرف کی بات ہے، اس میں جو اہمیت بعض حضرات نے کم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف تحمل وحی کے لیے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کہ جسے بھی دعوت دینی ہے اس کے لیے یہ تینوں کام ضروری ہیں۔ عام مسلمانوں سے بڑھ کر اسے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو کچلنا ہوگا، اور اپنی مناجات اللہ کے ساتھ اس کو امپروو کرنا ہوگا، اس کی کیفیت جو ہے اس کے اندر ترقی کرنی ہوگی، اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا اور جذب کرنا، یہ بھی جتنا اس کے لیے ضروری ہے عام لوگوں کے لیے اتنا ضروری تو نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر داعی، اور داعی سے اوپر ہے منزل پھر اس شخص کی کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تفریط ہوئی ہے ایک اور پہلو سے، بلکہ افراط کہنا چاہیے، تہجد کے اعتبار سے افراط، یہ تفریط تھی جو میں نے رکھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں میں موجود ہیں۔ نمبر 1 میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں، کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں، جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تہجد پڑھتے ہیں، اس سے خاص شگف ہو۔ اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود علامہ اقبال کا حال یہ تھا
نماز کے لیے اہتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہے، کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ ان کے بیٹے نے بھی روض کوثر میں جو کچھ لکھا ہے، بیٹے سے زیادہ تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں، تو وہ صرف عیدین کی نماز کے لیے کہا ہے، جمعے کی نماز کی بھی انہوں نے صراحت نہیں کی۔ میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعوں کے لیے تو جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے روض کوثر میں جو صراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجماعت بس۔ لیکن یہ کہ یہ در حقیقت بہت بڑی لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے، صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ خیر، علامہ اقبال کا ذکر یہاں آ گیا، اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں ملنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ ملنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں لیکن تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی۔ یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجماعت پنج وقتہ کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سی قرات، تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں وہ نہ تعدیل ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی بعض حضرات چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے اور عجیب افراتفری ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ افراتفری نماز باجماعت کا جو اہتمام ہونا چاہیے در حقیقت، اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے، یہ بدل ہے، اور اس کی اہمیت، اس کا فلسفہ، اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر، اس کے مقابلے میں تہجد کا کوئی مقام نہیں۔ زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے، قامت صلاۃ کا جتنی مرتبہ حکم آیا ہے، قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف تہجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ میں، باقی پورے قرآن مجید میں زور، تکرار، اعادہ، ایمفیسس وہ تو در حقیقت اس نماز پنجگانہ، نماز باجماعت کا ہے۔ تو اس کی طرف دھیان نہیں، لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تہجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی پسندیدہ شے ہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ریشیو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا مزاج بگڑ جائے گا، پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، التزام کرتے ہیں، وہ تہجد کی روح سے سرے سے ناواقف ہیں اکثر و بیشتر۔ وہ نماز کی تو 8 رکعتیں پڑھ لیں گے جلدی جلدی 10-12 منٹ میں ختم، اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے، وہ ذکر کریں گے، اشغال ہوگا، حالانکہ یہ تو نہیں ہے۔ تہجد تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ سارا زور بہی پر ہے جو نکل چکا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ ترتیل قرآن تو تبھی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں، قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جاگ گئے ہیں، جاگ کر جو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا، نیند کا وہ تقاضا نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کہ جوانی میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر، تہجد ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے جو بھی مشرب ہیں، مسلک ہیں، ان کے مطابق وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت اصل روح تہجد سے گویا کہ بہت بعد رکھنے والی شے ہے، اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے، اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ رائے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے بھی نفل ہی کے درجے میں تھی، اور اس رائے سے اختلاف ہے کہ جو فرض قرار دیتے ہیں۔ آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ریشیو پروپورشن کا معاملہ جو ہے تلپٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے یہ جو میری کتاب ہے قرب الہی کے 2 مراتب، اس میں میری ایک تقریر ہے بڑی مفصل جس میں میں نے حدیث دی ہے کہ ایک ہے تقرب الی اللہ بالنوافل، ایک ہے تقرب الی اللہ بالفرائض۔ اس کے معاملے میں جو اس وقت پورے ہمارے فکر دین اور تصور دین کے اندر کجی آ چکی ہے، اس کو اس حدیث کے حوالے سے ضرور درست کرنا چاہیے۔
کہ تقرب الی النوافل کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کو محبوب تر ہے تقرب بالفرائض۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ دو منزلیں ہیں، تو ایک منزل نیچے کی پہلی ہے اور ایک اوپر والی ہے، اونچی دوسری منزل ہے لیکن اہم تر پہلی منزل ہے۔ پہلی منزل ہو سکتی ہے بغیر دوسری منزل کے، لیکن دوسری منزل کا کوئی امکان ہی نہیں، کہاں بنائیں گے اسے جب تک کہ پہلی منزل نہ ہو۔ تو تقرب بالفرائض جو ہے، دیکھیے اب یہ حدیث جو ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو میرا اسے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جائے پھر وہ۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے ہی تصوف کی حدیث، اس کا ذکر ہی شروع ہو رہا ہے ولی سے، اللہ کے ساتھ تعلق ولایت باہمی۔ من عادى لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو وہ سن لے میری طرف سے الٹیمیٹم ہے پھر اسے۔ یا عام انسانی سطح پر بھی ہوتا، آپ کسی کے دشمن ہیں تو اس کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے پھر، تو وہی بات ہے، پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور نہیں میری طرف میرا بندہ تقرب حاصل کرتا، احب مما افترضت علیہ، جو محبوب تر ہو مجھے اس چیز سے کہ جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اب یہ تقرب فرض کے ذریعے سے، تو محبوب ترین جو ہے مجھے وہی ہے کہ جو ان فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے تقرب کرے، مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی تعمیل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مجھے محبوب ترین ہے۔ البتہ ولا یزال عبدی، اب ظاہر بات ہے کہ دوسری منزل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ گویا کہ اس میں ریلیونٹ معاملہ ہوگا صرف ان لوگوں کا جو پہلی منزل پوری کر چکے ہو، دوسری منزل کیسے آ جائے گی اس کے بغیر؟ یہ نہیں کہ اسے بائی پاس کر کے ہوا کے اندر ہی آپ نے تعمیر دوسری منزل کی شروع کر دی۔ تو فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی، اور میرا بندہ میری طرف بڑھتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، بالنوافل، نفلوں کے ذریعے۔ پہلا مرحلہ بالفرائض جو مجھے محبوب ترین ہے، لیکن یہ کہ جو اس سے آگے بڑھے فرض پورے کر کے اور وہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کے وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہ، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً اسے عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا کسی کے مقابلے میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، حدیث قدسی ہے، اب اس میں دو درجے آ گئے، لیکن فرائض کا تصور جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں محدود ہونے کے باعث یہ پوری حدیث جو ہے یہ تقریباً بے معنی ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کی تبلیغ بھی فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کے لیے جہاد بھی فرض ہے، دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے۔ وہ جو پورا کا پورا تصور فرائض ہے اس کو سامنے یہاں رکھیں تو معلوم ہوا کہ اس کو بھرپور طریقے پر اپنے ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے، ان میں جو بھی حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرتے ہوئے، اگر ایک انسان اگر مزید جو ہے تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، ان میں وہ نماز کے نوافل بھی ہوں گے یقیناً، اس میں صدقات نافلہ بھی ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تھی اس نے دے دی، یہ تقرب الفرائض کے درجے میں آئے گا، ایک وہ صدقات نافلہ ہے کہ جو اور دے رہا ہے، قرض کر دے رہا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ یہ تقرب النوافل آ جائے گا۔ تو جو شخص یہ کام کرے گا پھر رتبہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔
اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتائی، مختار حسین فاروقی صاحب نے، کہ شیخ ابن عربی ویسے تو بہت بدنام ہے ہمارے ہاں، اہل حدیث حضرات تو خیر انہیں مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں، اور بھی بہت سے حضرات جو ہیں ان سے کافی سوء ظن رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ان کی مدافعت میں ان کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے، ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد بندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس کو دکھایا اللہ نے جو چاہا دکھایا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بھی آ جاتا ہے ہر پچھلی شب کو، ہر شب کے پچھلے حصے میں، تب بھی وہ اللہ ہی رہے گا، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ اسی طرح کا ایک جملہ انہوں نے مجھے سنایا، ان کے مطالعے میں آیا، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے ابن عربی ایک بات کہتے ہیں بڑی پیاری، کہ تقرب بالفرائض کے ذریعے سے، تقرب بالنوافل کے ذریعے سے اللہ بندے کا ہاتھ بنتا ہے، اور تقرب بالفرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ کوڑا مارتا ہے کوئی شخص کسی کو، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کی ہم ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، یہ ضرب جو ہے باطل کے اوپر حق کی لگانی، یہ گویا کہ اللہ کے وہ بندے جو تقرب بالفرائض کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، یہ ہے اس کا قول ابن عربی کا، اس لیے کہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرنے والے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی تنکیر اور ان پر لوگوں کو روکنے والے، نہیں کرنے والے، یہ گویا کہ اللہ کا کام کرنے والے بن گئے، یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے، یہ اللہ کے فوجدار بن گئے، اور جو لوگ نوافل کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ ان کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کے کان بن گیا۔ تو یہ جو پہلا ہے تقرب بالفرائض کا، اس کے ضمن میں یہ اضافہ جو ہے شیخ ابن عربی کا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے شواہد یہی ہے، در حقیقت اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے۔ بدر میں سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تلواریں کس کی چلی تھی؟ وہ حمزہ کی اور علی کی اور ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تقرب بالفرائض کا تصور، اس کو ایک حد میں کم سے کم منیمم درجے میں آدمی پورا کر رہا ہو تب تقرب بالنوافل کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ داعی ہے، نہ دین کی اقامت کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے لیے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی خیال ہے، لیکن وہ تہجد کا ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اوپر خوب التزام ہے اور اس کی پابندی ہو رہی ہے، یہ چیز در حقیقت فلسفہ دین اور نظام دین کے اعتبار سے یہ اس جگہ پر صحیح فٹ نہیں ہے۔ عربی میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا۔ تو دین کا یہ پورا ایک نظام ہے، اس میں جس شے کا جو مقام ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے تب وہ بامانی بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ وہاں سے ہٹا کر چاہے آپ اس کو کتنا ہی بڑھا لیں، کتنا ہی اس کے بارے میں غلو کر لیں، وہ شے پھر وہ برکات اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے اصل مقام پر اگر وہ ہو تو اس صورت میں پیدا ہوں گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔